ان گواہان نبوت کو جب حکومت کا موقع ملا جو کہتے تھے اسے جاری کر کے دکھایا۔ وہ سلطنت جس نے فرعون سے، نمرود سے، شداد سے خدائی کا دعویٰ کرایا، اس سے کہیں عظیم تخت سلطنت پہ بیٹھ کے، ان سے کہیں زیادہ ہیبت و جبروت حاصل کر کے اپنا سر خداوند قدوس کے سامنے جھکایا، ہمیشہ اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اعلان کیا۔ یہ تمام تر کامیابی محمد الرسول اللہ کی محنت تھی گواہان نبوت پر۔ یہ تمام تر کامیابی گواہان نبوت کا، نبوت کو قبول کر کے تا قیامت اس کے لیے گواہ بن کے سامنے آنا تھا، اس کے نتائج تھے۔ ان کا بڑے سے بڑا بادشاہ دنیا کے بڑے سے بڑے دارالسلطنت میں اس نرالی شان سے رہتا کہ لوگ اسے مزدور سمجھ لیتے تھے، اس کے سر پہ بوجھ رکھ دیتے تھے، وہ مزدور بن جاتا تھا، بوڑھی اماں کا بوجھ گھر پہ اتار آتا تھا۔ امیر المومنین کھڑے ہیں، ایک گھر میں جاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لا کے سب کچھ فراہم کر دیتے ہیں۔ ماں دعا دیتی ہے، بیٹا خلیفہ بننے کا حق تجھے ہے، جو بیٹھا ہوا اسے نہیں ہے، اور جسے کہہ رہے ہیں وہی عمر فاروق ہیں جو خلیفہ بننے سے نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ مثالوں کا موقع نہیں، اختصار کے ساتھ میں دوڑ لگا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سچی بات ہے، حکمرانی کا حق ان گواہان نبوت کو حاصل تھا۔ ان کا امیر سے امیر آدمی دنیا میں اس نرالی شان سے رہتا کہ صاف اس کی طرز زندگی بتاتی تھی، وہ اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا، اس زندگی کی راحت کو راحت نہیں سمجھتا، اس کی نظر کسی اور زندگی پر ہے، اس کو تمنا کسی اور راحت کی ہے۔ الغرض اس امت کا وجود مادی حقیقتوں کے برعکس ایک بالکل الگ روحانی وجود کا اعلان تھا۔ اس کا ہر فرد قول سے، عمل سے یہ اعلان کرتا تھا انسانیت کا فطری تقاضا خدا واحد کی عبادت ہے، اس کی رضا کی طلب ہے کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس لیے بندوں کو بندوں کے سامنے بندوں کی طرح جھکنے، سبزے کی طرف پامال ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تمام پستیوں کے مقابلے میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ بلند ہے، صرف ایک بلندی کے سامنے سب سے زیادہ پست ہے، وہ بلندی صرف اللہ جل جلالہ کی۔ وہ پوری کائنات کا مخدوم ہے، صرف ایک ہستی کا خادم ہے، وہ ہستی ہے جس کا وہ خادم ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کائنات قیامت تک اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ سوچتے سوچتے عقل دنگ رہ جاتی ہے، ان شتربانوں کی کیا کایا پلٹ ہوئی کہ پلک جھپکاتے میں شتربان سے جہاں بن گیا۔ بکریاں چراتے چراتے لوگوں کو چرانے لگ گئے، حکومتیں کرنے لگ گئے۔ لا الہ الا اللہ، زمین کا جغرافیہ بدل دیا، دنیا بدل دی، دنیا کی تاریخ بدل دی۔ کنہوں نے؟ محمد الرسول اللہ کی محنت سے، گواہان نبوت نے۔ لا الہ الا اللہ، یہی وجہ ہے قرآن ان کی شان یہ بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں، والذین معہ، محمد الرسول اللہ کے جو رفقائے کار ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، کفار ان کو اپنے مطلب کی پچ پہ نہیں لا سکتے، اپنے دام میں پھنسا نہیں سکتے، اپنی فراست سے ان کی فراست کا سودا نہیں کر سکتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ارے تم اصحاب کو دیکھو، رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدوں میں تمہیں نظر آئیں گے،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارے جب بھی دیکھو گے تمہیں وہ دکھیں گے اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ آپ ادھر پہلے دیکھ لیں، پھر میں بعد میں بات کروں، اچھی طرح دیکھ لیں، ان کو دیکھنا، پھر میں آپ سے بات کر لوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان اصحاب محمد کا شناخت نامہ کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ کا سجود کی اثرات ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں، یہی ان کا شناختی کارڈ ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کی اثرات ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں، وہ کالے کالے نشان نہیں، یہ نہیں، وہ تو جلد کی خرابی ہوتی ہے، وہ کوئی ایمان کا نور تھوڑا ہوتا ہے، ایمان کا نور کالا تو نہیں ہوتا، ہاں کالے پر ایمان کا نور آ جائے تو وہ گورے سے بھی اچھا ہوتا ہے، سمجھائی بات کی، لیکن اس کالے کو وہ نہ کہیں وہ شناختی کارڈ ہے۔ آپ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں چہرے پہ علامتی نشان کیا، کہیں آنکھ پہ چوٹ ہوتی ہے، کہیں ٹھوری پہ چوٹ ہوتی ہے، کہیں کیا کہیں کیا۔ کا صحابہ کی شناخت کیا ہے؟ کا سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں، بغیر تعارف کے یہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ ان سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نورانیت ہے، فراست ہے، اللہ اکبر، تقوی کھل کے دکھتا ہے ان کے چہروں سے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی اصحاب محمد کے ساتھ اصحاب محمد کا یہی نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی ان گواہان نبوت کا یہی نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، ان کی اور کتنی ان کی حمد و مدح بیان کی جائے، یہ تو پروان چڑھتی فصل ہے، محمد الرسول اللہ کی محنت سے یہ پروان چڑھتی فصل ہے۔ آپ کے ہاں فصلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کومپل نکلتی ہے، کومپل ایسے نکلتی کہ وہ پتے ایسے ہلتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے، پتہ نہیں اب گری اب گری اب گری، اس کے بعد اس کے اندر مضبوطی آتی ہے، اس کے بعد اس کے جو جس پہ کومپل کھڑی ہوتی، جو اس کی نالی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پر وہ اس طرح سیدھی ہو جاتی ہے کہ کومپل اور اس کے پتے سیدھے اس نالی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسان اپنی محنت کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولنے لگتا ہے۔ یہی کہا یہ اصحاب محمد چڑھتی فصل ہے، کزرع اخرج شطأہ، کیسی فصل؟ وہ فصل جو کومپل نکلتی ہے جس کی، فآزرہ، پھر وہ مضبوطی پکڑتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹائی پکڑتی ہے، ٹھیک ہے، زور پکڑ کے موٹائی پکڑنے لگتی ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی ڈنڈی پہ، جسے تنا کہیں، نالی کہیں، ڈنڈی کہیں، اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو ناراض کر دیتی ہے۔ اصحاب محمد، انہیں دیکھ کر اصحاب محمد کی فصل کو تیار کرنے والا کسان محمد الرسول اللہ خوش ہو جاتا ہے، کافر جلنے لگتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت امام مالک لکھتے ہیں کہ دشمنان صحابہ کافر ہیں، لیغیظ بہم الکفار، لا الہ الا اللہ۔ اولئک اصحاب محمد، یہی گواہان نبوت اصحاب محمد ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ولاقامت دینی، دین کو پورے عالم پہ برپا کرنے کے لیے چن لیا تھا، فاعرفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلتوں کو پہچانو، واتبعوا آثارہم، ان کے پیچھے پیچھے چلو، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ یہ گواہان نبوت ہیں، اسلام کے پورے مقدمے کا انحصار ہی ان گواہوں پر ہے۔ مقدمے کا انحصار کس پہ ہوتا ہے؟
مقدمے کا انحصار گواہوں پر ہوتا ہے۔ مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مقدمہ ٹھس ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ سب سے پہلے گواہوں کو مارتے ہیں، گواہوں کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدمہ اسلام کی عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی نبوت کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ وحی کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو اس لیے دشمنان صحابہ نے انہی گواہان نبوت پر حملہ کر دیا تاکہ گواہ سائڈ پہ ہو جائیں، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، گواہ سائڈ پہ ہو جائیں، وحی سے اعتماد ختم ہو جائے، گواہ سائڈ پہ ہو جائے، ختم نبوت کا قلع کما ہو جائے، گواہ ہٹ جائیں، قرآن سے اعتماد ختم، حدیث سے اعتماد ختم، نبوت سے محمد الرسول اللہ سے اعتماد ختم۔ اس لیے دشمنان صحابہ نے بدترین اور اولین حملہ جو کیا وہ گواہان نبوت پر کیا تاکہ مقدمہ ہی باقی نہ رہے۔ اگر یہ اسلام آخری دین نہ ہوتا تو شاید اسلام پتہ نہیں اس حملے کو سہ بھی سکتا کہ نہیں، کیونکہ ہر مذہب آہستہ آہستہ تحریف کا شکار ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر نئی نبوت آئی، نئے نبی آئے۔ ہمارے نبی کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں، اسی وجہ سے اسلام نے اس کاری حملے کو بھی سہ لیا۔ تابڑ توڑ حملے ہوئے لیکن اپنی حقانیت، اپنی شناخت کو اسلام نے مسخ نہیں ہونے دی۔ گواہان نبوت پر حملہ ہوا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن سوال یہ ہے گواہان نبوت پر حملہ کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، آج کا موضوع میرا یہی ہے۔ یہ تو ساری تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جو میرا اصل مقصد ہے، جس پر آپ کو لانا مقصود ہے میرا آج کی اس نشست میں، کہ گواہان نبوت پر پہرا کیسے دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ بندیالوی کے اس سٹیج سے میں نے پہلے بیان ایک دفعہ کیا تھا، ختم نبوت پر چوکیداری کیسے کی جائے، ختم نبوت پر پہرا کیسے دیا جائے۔ ان کا حکم تھا کہ آپ نے صحابہ پر بات کرنی ہے، تو میں سوچ میں پڑ گیا میں آپ سے کیا بات کروں۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالی تو کیوں نہ میں اس پہ بات کروں کہ گواہان نبوت پر پہرا کیسے دیا جائے۔ گواہان نبوت نے نبوت پہ، ختم نبوت پہ، قرآن پہ، وحی پہ پہرا دیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم گواہان نبوت پر پہرا دیں۔ یاد رکھیے، اصحاب کے فضائل بیان کرنے سے گواہان نبوت کی پہراداری کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ ہماری جانیں بھی اصحاب پہ قربان، یہ بڑے بڑی باتیں کرنے سے گواہان نبوت کے پہرےداری کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے ہوتا؟ گواہان نبوت پر ہونے والے حملوں کی نوعیت کا ادراک کریں۔ گواہان نبوت پر ہونے والے حملوں کی نوعیت کا ادراک کریں کہ وہ حملے کس نوعیت کے ہیں، کس قسم کے ہیں، ان کا جواب پھر کیسے دینا ہے، تب گواہان نبوت کی چوکیداری کا فریضہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ ذوالجلال کی قسم پوری فضائل اعمال بنا کے صحابہ کے اوپر پڑھ لیں، صحابہ کی فضیلتیں بیان کر لیں، کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کر لیں، آپ گواہان نبوت پر فریضہ کی گواہی، اب پہراداری کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، خدا پاک کی قسم نہیں دے سکتے۔ گواہان نبوت پر پہراداری کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان حملوں کو دیکھیں، وہ حملے کس نوعیت کے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ یہ ساری تمہید میں نے اسی لیے باندھی، بار بار اس سوال کا تکرار کر رہا ہوں، ورنہ میری عادت اپنے بیان میں تکرار کی نہیں ہے، لیکن تکرار اس لیے کر رہا ہوں اذا تکرر تقرر، بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ آج کی اس یہ نشست میں میری جتنی بات ہوگی اسی کے ارد گرد گھومے گی کہ گواہان نبوت کی پر پہرا کیسے دینا ہے۔ گواہان نبوت نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اسلام پر پہرا دیا ہے، ہم نے گواہان نبوت پر پہرا دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ
دشمنان اسلام نے، دشمنان صحابہ نے دیکھا اسلام تو نسلی دین نہیں ہے، اسلام نسلی دین، یہودیت نسلی دین ہے۔ باہر سے کوئی یہودی ہو جائے یہودی تسلیم نہیں کرتے، ان کا دین نسلی ہے، ہمارا دین نسلی نہیں ہے، ہمارا دین تو عالمی ہے، ہمارا دین اصلی دین ہے، نسلی دین، ہمارے دین کی بنیاد نسل پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد نسل پر نہیں ہے۔ میرا ذائقہ کڑوا نہ کریں، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ اگر میں سستی باتیں کر رہا ہوں تو میں خدا حافظ کہہ دیتا ہوں، ورنہ آپ توجہ رکھیں ادھر، میری توجہ بھی آپ پیچھے کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ گواہان نبوت جو ہیں، دشمنان صحابہ نے، دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اسلام کو تو آگے لے جانے والے یہ گواہان نبوت ہیں، ان کو سائٹ پہ کیسے لگایا جائے تاکہ اسلام کا پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے اس اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی۔ غور سے سنی، انہوں نے اس اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے آل رسول کا اپنا ایک مفہوم، خود ساختہ مفہوم بنایا، آل رسول سے ازواج مطہرات کو نکال دیا، پنج تن پاک کو رکھ دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہا امامت بھی آل رسول میں، حاکمیت بھی آل رسول میں، معصومیت بھی آل رسول میں، وحی بھی آل رسول کے اوپر، اللہ کی الوہیت بھی آل رسول کے لیے مختص۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی، اور یہودی اسلام کے اندر داخل ہو گئے آل رسول کا خوشنما نعرہ لگا کے، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، آل رسول کا خوشنما نعرہ لگا کے آئے۔ آل رسول کا اپنا مفہوم بنایا خود ساختہ، پھر اس کا نعرہ لگا دیا، اور یہ انتہائی مہلک نعرہ تھا، کیونکہ آل رسول سے کس کو محبت نہیں؟ کون سا مسلمان ہے جسے آل رسول سے محبت نہ ہو؟ لیکن آل رسول کا نعرہ لگایا، لیکن آل رسول کے لیے وہ چیزیں رکھ لیں جو نبی کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی رکھتی جو نبی کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی الوہیت تو نبی کے لیے بھی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی الوہیت بھی آل رسول کے لیے رکھ لی۔ اس لیے امامت، معصومیت جہاں ختم نبوت سے متصادم ہے وہاں صحابیت سے بھی متصادم ہے۔ موقع نہیں تشریح کا، ختم نبوت کو وسیع تناظر میں دیکھیں، صحابہ کا دفاع خود ہی ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کو قادیانیت کے مرتبان میں بند کر دیں، خدا کی قسم صحابیت کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ختم نبوت کو قادیانیت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، بس ہمیں اس کے علاوہ ختم نبوت سے متصادم کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ یہ ایک الگ موضوع، لیکن اس پہ بات نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش محمد الرسول اللہ کی پوری 23 سال کی محنت پر پانی پھیر دینے کی کوشش تھی، کیونکہ محمد الرسول اللہ نے جو 23 سال محنت کی، وہ محنت کی بنیاد نسل پر نہیں تھی، ذات پہ نہیں تھی، خاندان پہ نہیں تھی، قبیلے پہ نہیں تھی، خون پہ نہیں تھی، اہل بیت پہ نہیں تھی، اہلیت پر تھی۔ کس پہ تھی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے خاندان، قبائل، نسلیں، ذاتیں، پاتیں بنا دی ہیں۔ لتعارفوا، یہ نسلیں صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، فخر اور تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس، لوگو تمہارا کوئی بھی خون ہے، ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ الا، خوب کان لگا کے سنو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل
نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لابیض علی اسود، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاسود علی احمر، نہیں کسی کالے کو سرخ پر فضیلت حاصل ہے۔ تو پھر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ الا بالتقوی، صرف تقوی معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اللہ اکبر۔ الناس من آدم، تمام کے تمام لوگ آدم سے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہیں۔ 23 سال کی محنت خون کی بنیاد پہ نہیں تھی، تقوی کی بنیاد پہ تھی۔ وہ تقوی بلال میں آیا، سیدنا بلال بن گئے۔ وہ تقوی اگر ابو لہب میں نہیں آیا تو تبت یدا ابی لہب وتب بن گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفی روایت نخوۃ الجاہلیہ۔ لوگو خطبہ حجۃ الوداع ہے، کان لگا کے سنو، اللہ نے جاہلیت کا تکبر تم سے مٹا دیا ہے۔ وتعظمها بالآباء، اپنے باپ دادوں کی نسبتوں پر فخر کرنا تم سے مٹا دیا ہے۔ جاہلیت کی تمام قدریں میرے پاؤں کے تلے رون دی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے فرمایا۔ سود ختم کرنے کا اعلان کیا، سب سے پہلے اپنے گھرانے کا سود ختم کیا کہ میرے چچا عباس سے جن سے سود لینا ہے وہ اب نہیں لے سکتے۔ خون کے مقدمات ختم کیے، کہا میرے خاندان کا خون ہے جس نے لینا ہے، اب میرا خاندان خون کا بدلہ نہیں لے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وفات سے پہلے کس کو آگے کیا؟ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا اتقیٰ تھا، متقی تھا، ابو بکر کو آگے کیا۔ بنو ہاشم کے کسی فرد کو آگے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا، اسلام کی بنیاد نسل پر نہیں، خون پر نہیں، بنو ہاشم پہ نہیں، بنو امیہ پہ نہیں، قریش کے کسی قبیلے پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کس پر ہے؟ صرف تقوی پر ہے۔ اسی پہ حملہ کیا گیا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اللہ کے رسول نے صحابہ کی جماعت کھڑی کر دی تھی۔ دشمنوں نے دیکھا یہاں تو اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے، یہاں بنو امیہ بنو ہاشم بھائی بھائی بن گئے، یہاں قریش کے تمام قبائل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، نسل ہاں نسل تک ان کی اندر غارت گری ہوتی تھی، خون گرتا رہتا تھا، وہ تو سارے بھائی بھائی بن گئے۔ اسی پر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کیسے کریں؟ مسلمان اپنے آپ کو بنا کر۔ ہمدردی کیسے ملے؟ کہ رسول اللہ کا گھرانہ بنو ہاشم کا تھا، بنو ہاشم کی محبت کا نعرہ لگا دو۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ میں نے وہ بات کی ہے جس پر 1000 کتابیں نیچے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے اگر حسین حکمران بنے وراثت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، یزید حکمران بنے فوراً وراثت کا اعتراض آ جاتا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے، انہوں نے اسلام کو نسلی بنانے کی کوشش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حکمران بنے تو کوئی اعتراض نہیں۔ امیر یزید بیٹے معاویہ کے ہیں، حکمران بنے تو اعتراض آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب اعتراض تمہیں اصل میں یہ ہے، یہ بنو ہاشم، وہ بنو ہاشم سے تھے حضرت حسین، اور یزید بنو امیہ سے۔ اعتراض اصل یہ ہے، انہوں نے اسلام کو نسلی بنانے کی کوشش کی۔ اسلام نسلی نہیں اصلی ہے۔ اسلام کی بنیاد خون پہ نہیں، تقوی پہ ہے۔ پھر حکمرانی تو ایسی چیز ہے جو کم متقی ہوتا ہے وہ بھی حکمران بن جاتا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ خیر ایک الگ موضوع میں اس پہ نہیں آتا، لیکن صرف میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ خون پہ نہیں ہے، تقوی پر ہے۔ اسی پہ حملہ کیا گیا۔ پھر اس پر حملہ کر کے انہوں نے کیا کیا؟
کہا صرف 5 تن پاک مسلمان اور چند ایک اور درویش قسم کے صحابہ مسلمان، باقی سارے کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، غاصب ہو گئے۔ انہوں نے لکیر کھینچ دی نسل کی، چند نسل کے جو بندے ہیں بنو ہاشم کے ان کو مسلمان ٹھہرا کے باقی سب کو کافر ٹھہرا دیا، اور جو نسل کے بندے جن کو حکمران ٹھہرایا، جن کو مسلمان ٹھہرایا، امامت بھی ان کو دے دی، معصومیت بھی ان کو دے دی، الوہیت بھی ان کو دے دی۔ اب جب اگر ایک کے پاس امامت بھی چلی جائے، معصومیت بھی چلی جائے، الوہیت بھی چلی جائے، جو ان سے اختلاف کرے گا وہ کافر ہی ٹھہرے گا نا بھائی۔ تو عنوان ایک ہے کہ اسلام نسلی دین ہے اور سارے صحابہ کافر ہیں سوائے بنو ہاشم کے چند افراد کے، لیکن اس عنوان کے نیچے داستانیں مختلف ہیں۔ داستان آتی ہے ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے خلافت غصب کی ہے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں غاصبین نے ابو بکر کو خلافت دی ہے، فدق کی جائیداد نہیں دی، عمر نے ظلم کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، عثمان نے اقربا پروری کی رضی اللہ عنہ، معاویہ نے تو انتہا کر دی رضی اللہ عنہ، قرآن تو اصل قرآن یہ نہیں، یہ تو تحریف کر دی۔ عنوان اصل میں اوپر ایک ہے، اسلام نسلی دین ہے، سارے صحابہ کافر ہیں، داستانیں نیچے مختلف ہیں۔ ہم غلطی کرتے ہیں، عنوان پہ نہیں جاتے ہیں، داستانوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ جب خلافت پہ اعتراض کرتے ہیں ہم ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرنے لگتے ہیں، وہ اس اعتراض کو چھوڑ کے فدق پہ چلے جاتے ہیں، ہم فدق پہ سمجھانے لگتے ہیں، وہ اٹھ کے اماں عائشہ پہ چلے جاتے ہیں، اماں عائشہ کو قتل کیا گیا یہاں تک وہ کہتے ہیں، ہم عائشہ کے بارے میں جواب دیتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی تک پہنچ جاتے ہیں، ہم وہاں جواب دے دیں وہ سیدھے حضرت امیر معاویہ بھی جواب دے دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ کام علماء کے ہیں، لیکن میدان کے اندر یہ کام نہیں چلتا۔ میدان میں داستانوں کی بات نہ کریں، عنوان کی بات کریں، عنوان کی۔ بھائی تمہارا عنوان یہ ہے سارے صحابہ کافر سوائے چند ایک کے، اسلام تو نسلی دین ہے۔ پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو۔ فدق کی بات کی ہے، عمر کے ظلم کی بات کی ہے، عثمان کے اقربا پروری کے بات کی ہے، معاویہ کی بات کی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے گواہان نبوت پر جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کی نوعیت کو سمجھ کے ادراک کر کے جواب دینا سیکھیں۔ فدق پہ ان چیزوں پہ دفاعی پوزیشن پہ نہ چلے جائیں، جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہیں ارے کم بختو پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پھر گھر کے اندر کی باتیں بعد میں کر لیں گے، گھر کے اندر کی باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم اسلام ثابت کرو۔ ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، سارے صحابہ کافر سوائے 3 4 1 کے، تم مسلمان کیسے رہ گئے؟ پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، باقی باتیں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جو سلوک ہم نے قادیانیت سے کیا وہ سلوک ہم ان سے نہیں کر سکے۔ آج قادیانی کھڑے ہو کے فدق پہ بات کرے، حضرت عثمان غنی کی اقربا پروری پہ بات کرے، حضرت معاویہ کی خلافت پہ بات کرے، جو وہ الزامات لگاتے ہیں، کیا ہم جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو۔ اگر ایک ہندو عورت کھڑے ہو کے ٹاک شو کے اندر میرے ساتھ بحث کرتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے، اچانک اشارہ سا مل جاتا ہے یار پتہ نہیں یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا ڈیبیٹ کے 2 طریقے ہیں بھائی مناظرے کے۔ میں مسلمان سے مناظرہ کر رہا ہوں، میرا طریقہ کچھ اور ہوگا، میں غیر مسلم سے مناظرہ کر رہا ہوں، میرا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ ایک کافر آ کے مجھ سے خاندانی منصوبہ بندی پہ بات کرتا ہے، خدا کی قسم میں کبھی بھی اس سے فیملی پلاننگ پہ بات نہیں کروں گا، یہ تو میرے اندر کے مسئلے میں خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہوں کہ نہیں، بچے کم اچھے یا بچے زیادہ اچھے یہ بات کی بات ہے۔ ارے بھائی پہلے آؤ اللہ کی الوہیت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، رسالت پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ان موضوعات پہ ہماری بات تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں فیملی پلاننگ کی بات سمجھ میں آئی وہاں نہیں آئی، یہاں بھی نہیں آئی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میرے پاس وقت کم ہے، صرف 10-12 منٹ ہیں، کھینچ تان کے شاید میں 5-1 منٹ زبردستی اوپر لینے کی کوشش کر لوں اگر میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اب میں ذرا تھوڑی سی تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پورے گواہان نبوت پر جو حملہ ہے ان کی ساری بنیاد صرف ایک جملہ ہے، اسلام نسلی دین ہے۔ اسلام
چاہے وہ منہ سے نہ کہیں، عمل سے وہ یہی ثابت کرتے ہیں، عمل سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے۔ بھائی تم کیوں نہیں کہتے؟ تم کرتے وہی ہو۔ رسول اللہ نے جو محنت کی، بنو ہاشم کو پیچھے چھوڑ کے ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا، کہہ دیا عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل۔ تقوی بنیاد ہے، وہ کر کے دکھایا، اور تم صرف نسل پہ لے جا رہے ہو۔ پہلے تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، بعد میں ہم تمہارے ساتھ کسی اور موضوع پہ بات کر لیں گے، فدق پہ بات کر لیں گے، اقربا پروری پہ بات کر لیں گے، بیٹے کو ولیعہد بنانے پہ بات کر لیں گے۔ ہماری بات تمہیں وہاں سمجھ آ گئی، یہاں تو انسان بن جائے گا، وہاں سمجھ نہیں آئی، یہاں تو شیطان ہی رہے گا۔ اس لیے ان موضوعات پہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت۔ وہ فدق کا الزام لگائیں، الزام لگانے کے بعد ان کا اسلام رہتا کہاں ہے؟ فدق کا الزام لگتا ہے تو ابو بکر صدیق پہ لگتا ہے، عنوان ایک ہے، داستانیں ان کی مختلف ہیں۔ اور ہمارا طبقہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، ہم دوڑ دوڑ کے اس اعتراض کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ ادھر اعتراض کرتے ہیں، ہم دوڑ دوڑ کے ادھر جواب دینے لگتے ہیں۔ خبردار یہ کام نہ کریں، دفاعی پالیسی اختیار نہ کریں۔ دفاع کرنا یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جارحانہ دفاع کریں، افینسو ڈیفنس، جارحانہ دفاع کریں۔ وہ فدق پہ سوال کریں، آپ ان کے اسلام پہ سوال کر دو۔ وہ فدق پہ سوال کریں، آپ ان کے اسلام پہ سوال کر دو۔ ارے بھائی پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہتا جی ہاں جی ہمارا تو عقیدہ ہے علی تمام انبیاء سے افضل ہے، ٹھیک ہے، تو اسے بیان کرنے دیں، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، کیونکہ آپ کے عقیدہ نہ بیان کرنے سے ہمارے مولوی بھی پٹ جاتے ہیں، وہ بھی رافضی بن جاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اب ہمارا عقیدہ سن لیجیے۔ ہم ایسے کہنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی بھائی، خواہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے عقیدہ بیان کر دیا علی نبی سے افضل ہے، اب ہمارا جوابی عقیدہ سن لو، ایسے کہنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ خواہ آپ دفاع پہ جا رہے ہوتے ہیں، صحابہ کے فضیلتیں بیان نہ کریں، صرف صحابہ کے بارے میں عقیدہ بیان کریں۔ عقیدے کا تعلق صرف توحید سے نہیں ہے، رسالت سے بھی ہے، صحابیت سے بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، وقت بھی کم ہے، باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن ایک بات سب سے ضروری ہے۔ حضرات محترم، وہ بات یہ ہے، گواہان نبوت پر جو حملہ آور ہیں، آپ تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا، آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ کنویں کے مینڈک بن کے نہ بیٹھیں، زمانے کی حالات کو سمجھیں، زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھیں۔ آپ کا جو رفیق کار بنتا ہے اس کو اسی ایجنڈے پہ لے جا کے اس سے وہ کام لیں، خود بھی وہ کام کریں۔ اگر میں اس بات کو بند کرنا چاہوں چند جملوں پر، یک نکاتی ایجنڈے پر آ جائیں۔ اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، یہاں بڑے شدت پسند لوگ مجھ پر بھی فتوے لگاتے ہیں، مجھے ان کی جہالت پہ ہنسی آتی ہے، بڑے جاہل لوگ ہیں۔ یک نکاتی ایجنڈے پہ آ جائیں۔ اہل سنت کہلانے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہ چاہے آپ کے نزدیک اہل سنت ہو نہ ہو، وہ آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا خدا جانے۔ اہل سنت کہلانے والے جتنے مکاتب فکر ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ بریلوی ہیں، کوئی بھی ہیں، صحابہ کی عدالت پر سب متفق ہیں، صحابہ کی عدالت پر اس یک نکاتی ایجنڈے پر آ جائیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ یک نکاتی ایجنڈے پر آ کے باقی سارے اختلاف بھول جائیں، یہ دلیل اور استدلال کی دنیا ہے، نئی دنیا بہت اچھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔
پرانی دنیا ڈنڈے سوٹوں سے سمجھتی تھی، سمجھاتی تھی۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، نئی دنیا معلومات کی دنیا ہے، نئی دنیا انفارمیشن کی دنیا ہے، نئی دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ اس لیے اب جلسوں کا رواج بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لوگ سب کچھ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، میرے اور آپ کے پاس کیوں آئیں؟ کوئی زمانے کے تقاضوں کو سمجھا کریں، یک نکاتی ایجنڈے پر آئیں، باقی اختلاف اپنی جگہ رکھیں۔ باقی اختلاف کو دیوبندی اپنی جگہ بیان کرے دلیل کے ساتھ، گالی کے ساتھ نہیں۔ بریلوی اپنی جگہ بیان کرے اس کی مرضی ہے، دلیل کے ساتھ، گالی کے ساتھ۔ اہل حدیث اپنی جگہ بیان کرے دلیل کے ساتھ، گالی کے ساتھ نہیں۔ سمجھنے والے پر بات کو چھوڑ دیں۔ لیکن یک نکاتی ایجنڈے پر دیوبندی بھی آئے، بریلوی بھی آئے اور اہل حدیث بھی آئے۔ وہ یک نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ گواہان نبوت کا دفاع ہے۔ اس پر آ جائیں۔ بریلوی بھائی کو اپنے قریب کریں، اس کو صحابہ کے بارے میں اس کے اندر شعور پیدا کریں۔ کیا پتہ، بلکہ یقیناً صحابہ کے حوالے سے اس کے اندر شعور پیدا کر دیں گے، باقی حوالوں سے اس کی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ بہت سے بریلوی بھائیوں کا قصور نہیں ہے، وہ مجھے اور آپ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ پیار سے سمجھائیں، ہم گستاخ رسول نہیں ہیں۔ گستاخی کرنے والا تو بھائی کافر ہو جاتا ہے۔ ہم تو گواہان نبوت کی گستاخی کا سوچ نہیں سکتے، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو کسی تابعی کی گستاخی کا نہیں سوچ سکتے، صحابی تو بہت بڑی چیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یک نکاتی ایجنڈا، اجتماعیت یاد رکھیں۔ اور اس اجتماعیت کے لیے اس مدرسے کا سالانہ جلسہ کافی نہیں، اس مدرسے کا سالانہ جلسہ کافی نہیں، پاکستان کے تمام مدارس اور مساجد کے کنونشن اور جلسے کافی نہیں۔ آپ کو گھر گھر مجلس برپا کرنی ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا دشمن ایک ایک گھر میں مجلس برپا کرتا ہے، حب اہل بیت کے نام سے، حسین سب کے ہیں کے نام سے، اور عنوان محبت ہوتی ہے، ساری داستان صحابہ سے نفرت پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک ایک گھر میں مجلس برپا کریں۔ اگر آپ یہاں کسی بریلوی بھائی کو یک نکاتی ایجنڈے پر نہیں لا سکتے ہیں تو نہ لائیں، میرا بس چلے تو میں تو لے آؤں، آپ بعد میں مجھے جتنی مرضی گالیاں دے دیں۔ نہیں لا سکتے نہ لائیں، یک نکاتی ایجنڈے پر۔ بس بات کسی اور موضوع پہ نہیں ہوگی، کس پہ ہوگی؟ صرف صحابہ پہ۔ شیخ القرآن نورانی میاں صاحب کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، کبھی سنا ہے؟ نہیں تو جا کے صاحبزادے سے پوچھ لیں، آئے ہوئے ہیں، لگائیں شیخ القرآن پہ فتوے۔ باتیں کرتے ہیں، 1/10 نمبر جاہل ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ شیخ القرآن نورانی میاں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے دارالعلوم تعلیم القرآن میں۔ وہ ایک الگ بات ہے، ختم نبوت والے ان کو بھول جائیں تو، لیکن کسی کے بھولنے سے اللہ کے علم میں فرق پڑتا نہیں ہے۔ تعلیم القرآن تو مرکز تھا تحریکوں کا، اور آج بھی مرکز ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے یک نکاتی ایجنڈے پر آئیں۔ مساجد میں کہیں بلا نہیں سکتے، گھر گھر مجلسیں برپا کریں، گھر گھر مجلسیں برپا کریں۔ خصوصاً محرم اور سفر میں ہر سنی کے گھر میں مجلس ہونی چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کریں، ہر سنی کے گھر میں مجلس ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو ایک کپ چائے پلا سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے دوست کو، اپنے تعلق دار کو، اپنے پڑوسی کو، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، اور میرے خیال میں یہاں تینوں طبقے بیٹھے ہوں گے، بہت سے لوگ، بلائیں اپنے دیوبندی بھائی کو، بلائیں اپنے بریلوی بھائی کو، بلائیں اپنے اہل حدیث بھائی کو، بلائیں، بلا کے صحابہ کے بارے میں چند عقائد بیان کریں، چند فضائل بیان کریں۔ اس کی بدولت آپ آپس میں آپ کی دوریاں ختم ہوں گی، قربتیں بڑھیں گی، آپ کی غلط فہمیاں، ہاں باقی اور بہت سے نظریاتی اختلاف ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، اس کے لیے آپ علم حاصل کریں، کس نے منع کیا؟ لیکن جب گھر گھر میں مجلس برپا ہوگی، اس کے لیے نہ خلیق الرحمان کی ضرورت ہوگی، نہ مولانا اشرف علی کی ضرورت ہوگی، نہ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کی ضرورت ہوگی۔ رہنمائی کے لیے ہر جگہ ان کے علاقے کے لوگ موجود ہیں۔ گھر میں خود آپ تبلیغی بنیں۔ تبلیغی بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد بیان ہوگا، سارے حضرات تشریف لگے، قریب قریب آ جاؤ بھائی۔ بھائی یہ کام آپ نہیں کر سکتے؟
تبلیغی بنیں، داعی بنیں، اپنے پڑوس کو اکٹھا کریں، گھر گھر مجلس برپا کریں، صحابہ کے بارے میں دفاع کریں۔ خدا کی قسم اگر یہ گھر گھر مجلس برپا ہو گئی، گواہان نبوت پر جو حملہ آور ہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اللہ پاک کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آخری 2-3 منٹ کی بات، یہ تو میں نے اجتماعیت کی بات کر دی، اگلی بات اپنے اندر اجتماع پیدا کرنا ہے، دشمن کو تنہا کرنا ہے۔ دشمن کو کیا کرنا ہے؟ تنہا کرنا ہے، تنہا آئسولیٹ کر دینا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک پرامن ریاست کے اندر سب سے پرامن طریقہ ہے۔ فوراً کچھ ہو گیا آپ کلاشن ہاتھ میں لے لیں، بھائی یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کلاشن کے وقت کلاشن ہاتھ میں ہوگا، قلم کے وقت قلم ہاتھ میں ہوگا، زبان کے وقت زبان چلے گی، دماغ کے وقت دماغ چلے گا۔ آئسولیٹ کر دیں، جتنے گواہان نبوت پر جو حملہ آور ہیں ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے سیاسی رشتہ بھی نہ رکھیں۔ لیکن جمہوری مزاج علماء کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ جمہوری مزاج جو علماء ہوتے ہیں نا ان کا مزاج جمہوری ہوتا ہے۔ جب آپ سب کا مزاج گھر گھر میں مجلس پیدا کر کے صحابہ کی غیرت والا ہو جائے گا نا، پھر وہ آپ کی زبان بولیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وہ آپ کی زبان نہیں بول رہے کیونکہ آپ خود قصوروار ہیں۔ آپ صحابہ کی غیرت سننے کے لیے 1 سال کا انتظار کرتے ہیں، خود محرم میں سفر میں 12 مہینے مجلسیں برپا نہیں کرتے۔ اپنے اپنے گھر میں مجلسیں برپا کریں، صرف ہاتھ کھڑا نہیں کرنا نا جی انشاءاللہ یہ کام آئسولیٹ کر دیں۔ جو دشمن صحابہ ہے، گواہان نبوت پر حملہ آور ہے، تو گواہان نبوت پر چوکیداری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سے سیاسی رشتہ ختم کر دیں، ان سے سماجی رشتہ ختم کر دیں، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں نہ ان کے غم میں شریک ہوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے نبی نہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ آپ نے ان کے کفن دفن کے لیے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو آپ دشمنان صحابہ کے غم میں بھی شریک نہ ہوں، ان کی خوشی میں بھی شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ تجارت بھی نہ کریں۔ لکھا ہوتا ہے نا یہاں ختم نبوت کے غداروں سے سودا تجارت نہیں ہوتی، ایک جملے کا اضافہ کر دیں، یہاں دشمنان صحابہ سے لین دین نہیں ہوتا۔ سیاسی تعلق ختم کر دیں، سماجی تعلق ختم کر دیں، معاشی تعلق ختم کر دیں، معاشرتی تعلق ختم کر دیں، وہ پورے معاشرے میں گالی بن جائیں گے، گالی۔ بھائی کیوں آپ ان کا جھوٹا نہ پئیں، ان کے جھوٹے گلاس میں نہ پئیں، ان کے جھوٹے برتن میں نہ پئیں، جس مجلس میں جائیں ان سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھیں، ان کے ساتھ طریقے سے بات کریں۔ اشداء علی الکفار، لا الہ الا اللہ۔ ہر وقت کلاشن اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، اپنے عمل سے کچھ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اپنے عمل سے کچھ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اگر یہ 2 کام کر لیے، 3 کام میں نے بتا دی، حالانکہ آج میں نے 10-12 کاموں پہ بات کرنی تھی، لیکن آپ کو 3 کام میں نے بتا دیے۔ اسلام نسلی دین نہیں، اصلی دین، اس کو سمجھیں۔ ایک دوسری بات، گواہان نبوت کے حوالے سے اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں۔ 2 گواہان نبوت پر پیراداری کے حوالے سے تیسرا کام کیا ہے؟ آئسولیشن، آئسولیٹ کر دیں، جتنے نظر آتے ہیں ان سے تعلق ختم کر دیں، بالکل ختم کر دیں، ان سے لین دین، ان کی غمی خوشی تمام تعلقات کو ختم کر دیں، پھر دیکھیں پاؤں پہ گرتے ہیں کہ نہیں۔ آخری بات آپ سے عرض کر دوں، توہین رسالت کھلے کافروں سے کروائی جا رہی ہے، اور توہین صحابیت منافقوں سے کروائی جا رہی ہے، اور یہ عالمی ایجنڈا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔